آج کا ہمارا موضوع ہے والدین کے بارے میں۔ والدین کے فرما برداری سے کیا ملے گا اور نافرمانی سے کیا ملے گا۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو قیامت کے لیے اٹھاتا ہے، اور فرمایا کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کی سزا ہے وہ جیتے جی ہی پہنچاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سب گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا سکتا ہے، لیکن فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ جیتے جی ہی زندگی میں عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، انہیں خوش رکھتے ہیں، تو اس کے لیے تو دنیا آخرت میں کامیابی ہے۔ اور جو شخص اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، انہیں وہ ناراض کر کے رب تعالیٰ کی ناراضگی کو حاصل کرتا ہے، وہ یہ رب تعالیٰ کا فرمان سن لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 15ویں پارے سورۃ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 23 سے لے کر 25 تک، آیات نمبر 25 تک ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ۔ اب یہ جو قرآن پاک کی آیات کریمہ سنی ہے، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں کہ رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ ان کے لیے عاجزی کا بازو جو ہے وہ نرم دلی سے اور عرض کرنا، اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا، تو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی آیات کریمہ میں فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے، تم نے احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ تعظیم کے ساتھ رہنا ہے، ان کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے، ناراض نہیں کرنا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے مولا اسی طرح ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا۔ یعنی بچپن میں انہوں نے کیا کیا، جب والدین بچوں کو پالتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ پخانہ، ان کا پیشاب، ان کے کپڑے، یعنی ان کی جگہ، ان کے لیٹنے اور بیٹھنے کی بچوں کی جگہ وہ اچھی طرح صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو بڑھاپے کی حالت میں کیا ہوتا ہے، ایک تو جو ہے وہ ذہن تھوڑا سا بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، یا جو ہے وہ خواہی غصہ آ جاتا ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں کیا ہوتا ہے جی، ہر بات میں کیا ہوتا ہے جی، غصہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک تو ان کی تعظیم کرنی ہے، اور جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کا خیال رکھنا ہے۔ کس طرح خیال رکھنا ہے کہ جس طرح تم بچپن میں جب تم یہ معاملات کرتے تھے تو تمہارے والدین تم سے گر نہیں کرتے تھے بلکہ تمہارا خیال کرتے تھے، تو اب اگر بڑھاپے میں یہ حالت ہو جائے والدین کی کہ ان کا پخانہ، ان کا پیشاب کپڑے میں نکل جاتا ہے، تو ان سے نفرت نہ کرنا۔ جس طرح تمہیں بچپن میں پالا ہے، تمہارے پخانے اور پیشاب کا انہوں نے خیال رکھا ہے، صفائی کی ہے، تمہارے بیٹھنے اور لیٹنے والی جگہ کا خیال کیا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے والدین پر رحم کرنا۔ تو یہ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے لیے رحم کی دعا کرنا کہ رب تعالیٰ ان پر ایسا ہی رحم فرما جس طرح مجھ پر جو بچپن میں یہ ہمارا خیال کرتے تھے، ہم پر رحم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اپنے والدین کی تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی ہے،
فرما برداری کرنی ہے، ساتھ میں خدمت کرنی ہے اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بعض اوقات انسان یہ کرتا ہے بڑھاپے کو والدین پہنچ جاتے ہیں تو معاملات ان کے یعنی کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے، یا جو ہے وہ بلغم بار بار تھوکنے لگ جاتے ہیں، یا پیشاب یا پخانہ وغیرہ جو ہے وہ بار بار نکل جاتا ہے شلوار وغیرہ میں یا بسترے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ جس طرح آپ بچوں کو جھڑک دیتے ہیں، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، فرمایا کہ ایسے والدین کے ساتھ نہ کرنا اور ان پر ان کی جو ہے تعظیم کرنا، ان کا خیال رکھنا جتنا تم خیال رکھو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا قیامت کے نہیں دے گا۔ فرمایا دنیا میں ہی اس کے لیے شروع ہو جائے گی، دنیا میں بھی وہ بھگتے گا اور پھر قیامت کے اندر بھی بھگتے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ جیتے جی ہی عطا فرماتا ہے۔ تو جس قدر اپنے والدین کی آپ خدمت کریں گے، عزت کریں گے، تعظیم کریں گے، خدمت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اسی طرح تمہارے اولاد بھی تمہارا جو ہے اس طرح معاملات کرے گی جس طرح تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا۔ یہ قدرتی عمل ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ جو ہے ناانصافی کرتا ہے تو ان کی اولاد بھی آٹومیٹکلی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ اولاد بھی اپنے والدین کے لیے نافرمان والی بن جاتی ہے، ان کی ناقدری بن جاتی ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں اپنے والدین کی تعظیم کریں، خدمت کریں، اس لیے بھی کر لیں کہ آپ نے بھی آج کل کو جو بڑا والدین بننا ہے تو جو اپنے والدین پر رحم کرتا ہے اس کی اولاد بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ رحم کرتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جی دنیا آخرت میں کامیابی ہوتی ہے۔ تو والدین کی خدمت، عزت، فرما برداری، تعظیم یہ وہ کام ہے جو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، اور نافرمانی جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ آخری فرمان سن لیں، حضور علیہ السلام کا ارشاد کلامی ہے، تمہارے والدین تمہارے لیے جنت اور دوزخ ہیں۔ جس نے اس حال میں صبح کی کہ جس کے والدین رات کو ناراض ہو کے سوئے تو صبح سے ہی اس شخص کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جیسے ہی مرے گا وہ اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ جس کے والدین رات میں ہی راضی ہوں تو حضور نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے صبح سے ہی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر وہ اس دن وفات پا جائے تو اس کے ساتھ آسانیاں کی جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے، عزت کرنے، فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔